نبی اور پیغمبر برحق، یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ جس کو یہ پتہ ہے ذرا مل کے بولے، مجھے آپ کی موجودگی کا احساس ہو جتنے بیٹھے ہیں۔ اور آج میں اس پلیٹ فارم سے، کیونکہ مفتی صاحب کے ماننے والے تمام دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یقیناً آج کے اس کانفرنس کا پیغام بھی اس ویڈیو کے ذریعے پہنچایا جائے گا کہ میں بڑے شرح صدر کے ساتھ ایک بات پورے ورلڈ تک اہل سنت کے اس خوبصورت مجمع میں محسن اہل سنت کی اس نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو ویب سائٹ پہ بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو اگر تمہارا کرم اور تمہارا کمپیوٹر اس کی اجازت دیتا ہے، کہ آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو مسلم ہے وہ بڑا شدت پسند ہے، جو مسلم ہے وہ بڑا تنگ نظر ہے، اور ہمارے مسلمان نوجوان اس سے تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ واقعتاً کہیں ہم میں نہیں۔ میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اگر نیٹ پہ آپ کو کوئی جواب دے دے تو کہہ دینا کہ حبیب اللہ نعیمی کا عقیدہ غلط تھا، نظریہ غلط تھا۔ میں ذمہ داری سے جملہ دے رہا ہوں، تم پوری ذمہ داری سے عیسائیت کو چیلنج کرو، یہودیت کو چیلنج کرو، جو آج تیرے نبی کی توہین کر رہے، تیرے نبی کے خلاف خاطر بنا رہے ہیں، کبھی کوئی پروگرام، کبھی کوئی قرآن کو جلا رہا ہے، ان سب کو کہو کہ تم نے ہمارے نبی کی توہین کی، ہر دور کے اندر کی، اور تاریخ بھی اس کی مثال پیش کر رہی ہے۔ اور اب تو نیٹ کے دور ہر پوری دنیا پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ آج عیسائی ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں، آج عیسائی یہودی ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ آج تک کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ کی توہین کی؟ اگر آپ کے علم میں ہو تو جہاں تک میری تحقیق ہے، تاریخ کا میں طالب علم ہوں، میں نے تاریخ بطور نصاب اپنے ماسٹر کے اندر پڑھی ہے، برادران ذیل کر میں آپ سے یہ بات بڑے شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کی، کسی مسلمان نے حضرت موسیٰ کی توہین نہیں کی، بلکہ ہمارے نبی کا میلاد ہو، ہمارے نبی کی محفل ہو تو ہم حضرت عیسیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں کم از کم جہاں تم اتنا نیٹ یوز کرتے ہو وہاں ایک یہ میسج عیسائیت اور یہودیت کو ڈیلیور تو کر سکتے ہو کہ یہودیت تم کیسے کہتے ہو کہ تم روشن خیال ہو، عیسائیت تم کیسے کہتے ہو کہ تم روشن خیال ہو۔ تمہارا ہر بندہ ہمارے نبی کی توہین کرے اور ہم سارے تمہارے نبی کی عزتوں کو بیان کریں، پھر بتاؤ کہ وسعت کس کے پاس ہے؟ نظریہ وسعت کس کے پاس ہے؟ روشن خیال کون ہے؟ اور یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے، ہمارے نبی نے ہمیں سبق دیا کہ سارے نبی عزت والے ہیں، سارے نبی عزت والے، سارے نبی وقار والے ہیں۔ اور ایک بات میں ان لوگوں کے نظر بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی مفتی صاحب کا مشن تھا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی تو اس طرح تھے، نبی تو اس طرح تھے، نبی تو اس طرح تھے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، نبی ہوتا کون ہے؟ نبی ہوتا کون ہے؟ نبوت کس کو ملتی ہے؟ یہ مسلمات اہل سنت میں شامل ہے، کس کو ملتی ہے نبوت؟ طے شدہ مسئلہ ہے، نبی کوئی عام نہیں ہوتا، نبی خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ بات آپ ہضم کر کے میں اس کو کھولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ نبی کون ہوتا ہے؟ خدا کا انتخاب، یہ قرآن کا مضمون ہے۔ رب چنتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے، تو اب جسے آپ چنے اپنی اسمبلی کے لیے، آپ بھی تو چناؤ کرتے ہیں نا، بولیے کچھ ہاں ہوں کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے آپ سن رہے ہیں۔ بھائی چناؤ کرتے ہیں نا، جس کو آپ نے ووٹ دیا اس میں عیب نظر آتا ہے؟ کوئی اس کے خلاف بات کرے گا خبردار یہ ہمارا انتخاب ہے۔ تو میں ایک جملہ تمہاری نظر کرنا چاہتا ہوں جو مفتی صاحب کا نظریہ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جسے تو منتخب کرے اس کا عیب تمہیں نظر نہیں آتا، اور جسے خدا منتخب کرے اس میں خدا عیب رکھتا ہی نہیں ہے، وہ بے عیب ہوا کرتا ہے، اور جو اس کے اندر عیب چنے اس میں ایمان نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات ذہنوں کے اندر رکھیے۔ اور رب نے تیری اور میری ہدایت کے لیے، قیامت تک کے لیے، بلکہ روز محشر تک کے لیے، صبح محشر تک کے لیے جس کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کر کائنات کے اندر مبعوث فرمایا وہ تیرے اور میرے رسول ہیں۔ وہ
کون ہے؟ تھک گئے ہیں بس کر دے؟ تو پھر بولیے کچھ، میں آپ کو پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں کہ اتنا جو انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں نے ارینج کیا ہے تو کچھ میسج بھی تو جانا چاہیے۔ میرا جانے دیا تھا، میسج وہی ہے جو مفتی صاحب کی زندگی کا پیغام تھا، اور یہ پیغام یاد رکھو کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ کون ہے؟ کھل کے بولیے، سارے نہیں بولے، خاتم النبیین ہے۔ اس کا ایک معنی آپ کے سامنے، کیونکہ یہ آپ قادیانیت کی وبا بھی پھیل رہی ہے ہمارے علاقوں کے اندر، اور لوگ تبلیغ کر رہے ہیں کہ جی نبی آ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ میں نے کہا کیوں آ جائے؟ آ جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا آ کیوں جائے؟ ختم نبوت کا معنی ہی نہیں سمجھے۔ احمد رضا کی فکر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ احمد رضا کہتے ہیں ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ کہا آتا تو تب جب ضرورت ہوتی۔ رب کہتا ہے محبوب تو خاتم النبیین ہے، تمہیں اتنی صفات عطا کی ہے کہ قیامت کو جس کو جو چاہیے تیرا دروازہ حاضر ہے۔ نبوت اور تب آئے گی جب ضرورت ہوگی، مصطفیٰ تیری موجودگی کے اندر کسی کی ضرورت ہی نہیں، یہ معنی ہے۔ حضور موجود ہیں، اور جب حضور موجود ہیں تو حضور کو قرآن حکیم بطور نصاب عطا کیا گیا۔ قرآن حکیم بطور نصاب۔ اب ایک بات سمجھیے، آپ پڑھے لکھے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آج کل سکولنگ کا بڑا دور ہے۔ ہم اپنے بچے کو سکول میں داخل کروانا چاہیں، دو بنیادی چیزیں، ایک سکول کے اندر نصاب کون سا پڑھایا جا رہا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کا شروع دن سے حکومت کے ساتھ یہ جھگڑا رہا ہے کہ یہ نصاب تعلیم اسلامی نہیں ہے، یہ ہماری قوم کے مزاج کا نصاب تعلیم نہیں ہے۔ وہ قوم ذاتوں اور تفرقوں میں بڑھتی رہے گی جو مختلف نصاب پڑھتی رہے گی۔ اگر اس قوم کو ایک کرنا ہے تو ان کے بچوں کو نصاب بھی ایک پڑھاؤ۔ جو وزیر اعظم کا بیٹا پڑھ رہا ہے، جب تک وہ نصاب مزدور کا بیٹا نہیں پڑھے گا یہ ایک ملت نہیں بن سکتی۔ برادران ذکر وہ نصاب کون سا؟ رب نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو نصاب اتارا ہے وہ قرآن حکیم، جو نصاب اتارا ہے وہ قرآن۔ آپ سارے پریشان ہیں، یہودیوں نے قرآن کو جلا دیا، عیسائی قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر محفل میں یہ کہا کرتا ہوں اس ایشو پہ، ہمیں ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی دکانیں جلانے کی ضرورت نہیں، قرآن یہودیوں نے جلایا، تم نے اپنی دکانیں جلا دی، تم نے اپنے بازار بند کر دیے۔ اگر ان سے بدلہ لینا ہے تو میں تاریخ کے جروکوں سے تمہیں ایک سبق دیتا ہوں کہ جب صحابہ وفاس صحابہ شہید ہونے لگے تو خلفائے راشدین کی میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے کہا کیا کرے، اتنے وفات شہید ہو گئے، تو حضرت عثمان غنی کی سربراہی کے اندر کمیٹی بنا دی گئی کہ قرآن کو پرنٹ کر دیا جائے اور ایک پرنٹ ساری امت کے اندر تقسیم کر دیا جائے تاکہ اگر وفات کم بھی ہو جائیں تو پرنٹ سورج کے اندر قرآن موجود ہو۔ آج الٹا کام ہو رہا ہے کہ پرنٹ بہت زیادہ ہے اور اس کو جلایا جا رہا ہے، اس کی تبدیلی کی جا رہی ہے۔ تو آج کیا تبدیلی کی ضرورت ہے؟ آج مفتی صاحب کی روح کے ساتھ عہد کرتے ہوئے یہ عہد کرو کہ اگر ہمارے 5 بچے ہیں، ایک بچہ مفتی صاحب کے ادارے کے اندر قرآن کی خدمت کے لیے پیش کر دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان یہودیوں سے، یہ بدلہ ہے ان عیسائیوں سے کہ تم قرآن کے اوراق کو جلاؤ گے، ہمارے بیٹوں کے سینے قرآن کی حفاظت کے لیے پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ پیغام ہے مفتی حبیب اللہ نعیمی کا، یہ پیغام ہے اس قائد اہل سنت کا، اس محسن اہل سنت کا، اور اس کے ساتھ وفا کا یہ طریقہ ہے۔ اور برادران ذکر، اب جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں خصوصاً علماء کی اجازت، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے پنڈی ڈویژن میں بہت زیادہ ہے۔ قرآن نصاب، اور آپ جانتے ہیں کہ سکول کا نصاب حالات کے مطابق ہو، اور دوسرا والا کہ ٹیچر اچھے ہو تو پھر اس کی جو کلاس ہوتی ہے اس جیسی کلاس کوئی نہیں ہو سکتی۔ 2 فیسلٹیز آپ دیں اگر بچے کو کہ نصاب بھی اچھا ہو اور استاد بھی، سمجھ رہے ہیں بات؟ ذہن میں رکھنی ہے، نصاب بھی اچھا ہو اور اب
اہل سنت کا جو مسلمہ عقیدہ ہے جس کو اب توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کون سی کلاس ہے جس جیسی کوئی کلاس نہیں؟ وہ کلاس ہے محمد عربی کے صحابہ کی کلاس ہے۔ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، وہ کلاس محمد عربی کے صحابہ کی کلاس ہے۔ اب صحابی رسول جیسا کوئی نہیں، چاہے ولایت کے کس درجے پر ہو، یہ مسلمات اہل سنت میں ہے، چاہے وہ ولایت کے کسی درجے پہ ہو، محمد عربی کے صحابی جیسا کوئی نہیں۔ دنیا کہتی ہے حضری صاحب اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ ہے میں نے کہا اس کو چھوڑ، ہم صدیق کو نہیں دیکھتے، ہم عمر کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں اس نے جس کلاس کے لوگ پڑھا وہ نام نصاب قرآن موجود تھا، اور جس مدرسے کے اندر پڑھا وہاں استاد محمد عربی موجود تھا۔ اب صدیق کی صداقت میں جو شک کرتا ہے وہ اتنا شخص غلیظ ہے کہ وہ قرآن کے نصاب پہ شک کرتا ہے، محمد کی تعلیم پہ شک کرتا ہے۔ یہ مزاج ہے اہل سنت کا، یہ فکر ہے اہل سنت کی، یہ نظریہ ہے اہل سنت کا۔ اور اگر کسی کو افضلیت صدیق ہضم نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ جا کر شیعت کی کسی سے بیعت کر لے، کیونکہ اہل سنت کے مسلمات میں یہ شامل ہے کہ بعد از انبیاء اگر کسی کو افضلیت کا مقام حاصل ہے تو وہ صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کی ترجمانی مفتی حبیب اللہ نہیں کرتے رہے، اور آج ان کے ساتھ وفا، ان کے ساتھ محبت یہ درس دیتی ہے کہ مفتی صاحب کہتے تھے بڑی بڑی گاڑیوں میں لیڈر آتے ہوئے نہ دیکھنا،